اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اس طرح تراویح نہیں ہوئی. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، اس میں 2.25 سال ان کا زمانہ رہا، 1 سال بھی انہوں نے تراویح نہیں کرائی. حضرت عمر کے شروع کے دور میں بالکل کوئی تراویح نہیں ہوئی. جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ کھڑے ہو کے تراویح پڑھ رہے تو تب انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے کہا کہ سب لوگ قرآن حفظ نہیں کر سکتے، تم حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، اور تم اکٹھا کر کے انہیں قرآن سناؤ رمضان میں. تو یہ اس طرح سلسلہ شروع ہوا، اور خود حضرت عمر نہیں پڑھتے تھے. تو اس لیے یہ باتیں جو معاشرے میں یا کچھ کتابوں میں اس طرح کی لکھی ہوئی ہے کہ پورے مہینے ترتیب سے قرآن سننا سنت موقدہ، پورا قرآن پورا کرنا سنت موقدہ، یہ لوگوں کو ایک عجیب و غریب ایک کرم مبتلا کر رکھا ہے ان چیزوں نے کہ لوگوں کو سفر کرنا ہوتا تھا. اسی وجہ سے 5 دن 10 دن کا پھٹافٹ سن کے اور بھاگتے ہیں لوگ اپنے سفر میں. کہیں کچھ نہیں لکھا ہو میرے بھائیوں. آپ کے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ کو اللہ نے رمضان دیا، اس میں قیام سننے کے لیے آپ کو اکٹھا کر دیا. اس میں یہ نفل عبادت ہے، اور نبی نے فرمایا نفلوں کا ثواب رمضان میں فرضوں کے برابر ہے. تو اس لیے چھوڑنا تو چاہیے نہیں اگر کوئی مجبوری نہ ہو، لیکن اگر چھٹ جائے تو کوئی گلٹ بھی نہیں ہونا چاہیے اندر، کیونکہ آپ کا سارا حساب فرضوں کا ہونا ہے، نوافل کا آپ کا کوئی حساب نہیں. اور نوافل جو ہیں وہ آپ کے درجے بلندی کے لیے ہے اور آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے ہے. تو اس لیے اپنا ذہن بالکل کھول لیں، جہاں تک بھی ہو سکے 1 دن کی بھی تراویح نہ چھوڑیں، مگر اگر چھوٹ جائے تو اسے اندر گلٹ نہ کریں، گناہ نہ سمجھیں، نہ کوئی دوسرا اسے گناہ سمجھے کہ یہ آج نہیں آیا یار. تو 2 اور 2 4 کی طرح آپ کو ساری بات پتہ ہونی چاہیے عبادت کے بارے میں. اور نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی صحت اور اپنے حالات اپنی استطاعت کے حساب سے نفلی عبادت طے کرو. اگر کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ 8 رکعت سن کے چلا جائے، کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بیٹھ کے سن لے، کسی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے چھٹی کر دے، لیکن مجبوری میں اگر آپ سنیں گے تو بہت سعادت کی بات ہے. سارے کام چھوڑ دو، بزنس چھوڑ دو، 1 مہینہ اللہ کی رحمت ہو گیا. تہجد کی نفل جو ہے کم سے کم کتنی اور زیادہ سے زیادہ کتنی پڑھنی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ تہجد کی نفل زیادہ سے زیادہ کتنی اور کم سے کم کتنی؟ کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 اور 3 وتر. وتروں کو آخری نماز بنانے کا حکم ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ تہجد کے بعد وتر پڑھا کرتے تھے. چاند کے متعلق سوال ہے میرا، جیسے آج چاند دیکھا لگ سب کا ماننا ہے کہ کل کا روزہ ہمارا چھوٹا، چاند جو دیکھ کے ایسا محسوس ہوا تو دوسرے دن کا چاند تھا، تو موسم خراب ہونے کی وجہ سے اس کا کفارہ دینا پڑے گا روزہ کا کتنا معاف ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے چاند موٹا نظر آ رہا تھا اور کل کا روزہ لگتا ہے کہ چھوٹ گیا، پاکستان میں رکھا بھی گیا کل کا روزہ، تو کیا ہمیں کفارہ دینا پڑے گا؟ نہیں بھائی، اصل میں ہم مکلف نہیں ہیں اس کام کے. اس کے لیے قاضی حضرات طے کیے ہوئے ہیں جو چاند کمیٹی ہے. اگر وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ کو 1 روزے کا کفارہ دینا ہے تب تو آپ کے اوپر یہ واجب ہو جائے گا، ورنہ ان کی ذمہ داری ہے ہمیں، اور وہ بھی بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں. اگر ان کی طرف سے کوئی اعلان ہوگا تب آپ اپنی نہیں چلا سکتے، کیونکہ یہ اسلامی مملکت نہیں ہے. اس میں تو جو طے کر دیا گیا، قاضیوں کو آپ نے سیٹ کر دیا یہاں پہ، اور علماء دین یہ سب خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا برا چاہتے ہوں. وہ بات الگ ہے کہ ان کو کم علمی کی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ یہ کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کا برا چاہیں، سوچ سمجھ کے سب فیصلے ہوتے ہیں. تو آپ صرف آسان سی اپنی ہلکی پھلکی زندگی جیے، بہت پریشان نہیں ہونا. اگر ان کی طرف سے کوئی سرکولر آ جائے کہ روزہ آپ نے رکھنا ہے بعد میں یا کفارہ دینا تب. اور ایک بات اور بتا دوں، تندرست لوگوں پہ روزے کا کوئی کفارہ نہیں ہے، بلکہ رکھنا پڑے گا روزہ، اس کا کفارہ ہی ہے، فدیہ نہیں ہے. تندرست لوگوں پہ فدیہ بہت زیادہ معذور، جن کی بالکل امید ختم ہو گئی ہو کہ اب یہ واپس نہیں آ سکتے اور ان کو جو ہے وہ روزہ رکھنے کی ہمت ہی نہیں آئے گی، ان لوگوں کے لیے ہے. ورنہ جوان آدمیوں کو روزے کے بدلے روزہ رکھنا ہے، چاہے وہ عورتیں پریگننٹ ہوں، چاہے وہ عورتیں جو حیض کی ہوں، چاہے وہ مرد سفر کے ہوں، چاہے وہ مرد ہلکی پھلکی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑیں. اچھا، جو اس کمیٹی کے ذمہ دار لوگ ہیں، اس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ آج کل موسم خراب ہو جاتا ہے، چاند کو دیکھنے میں دقت ہوتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کمیٹی والوں کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، جیسے موبائل، انٹرنیٹ، موٹر سائیکل، ہوائی جہاز، ان فیسلٹیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو انہیں نے فیسلٹی کا فائدہ اٹھانا چاہیے. انہیں میرا یہ مشورہ ہے، بڑے احترام کے ساتھ، حالانکہ وہ میرے سے بڑے بھی ہیں، میرے زیادہ علم رکھتے ہیں،
کہ اب جو ہے وہ زمانہ بدل چکا، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. امریکہ میں جو ناسا ہے سیٹلائٹ سے ان نے کئی کروڑ سال آگے تک کے چاند دیکھ لیے. ان کے حساب سے انہیں فیصلے کرنے چاہیے. دیکھو پہلے شروع میں فتویٰ لاؤڈ اسپیکر کے خلاف آیا، ریڈیو کے خلاف آیا، لائٹ کے خلاف آیا. اب یہ انہیں مان لینا چاہیے کہ ہم وہاں کے حساب سے فیصلے کریں گے. اس کے بعد سنت ہے چاند دیکھنا، چھتوں پہ چڑھو چاند دیکھو، دعا بھی پڑھو چاند کی. لیکن اگر موسم خراب کی وجہ سے چاند نہیں دکھتا تو رجوع کریں ناسا سے کہ ان لوگوں نے کیا طے کیا ہے اس سال کے لیے کہ یہ چاند دکھا ہے نہیں دکھا. اس حساب سے پھر ہمیں روزے رکھنے چاہیے اور کھولنے چاہیے. نبی کی حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے تھے. اگر جو ہے عید کے بارے میں، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس میں شوال کا چاند دکھ جائے تو روزہ شروع کر دیتے تھے، اور رمضان میں شوال کا چاند دیکھتے روزہ چھوڑ دیتے تھے. 29 میں اگر موسم خراب ہو چاند نظر نہ آیا تو 30 روزے پورے کرتے تھے. سفر کی 3-4 دن کی نماز چھوٹ جائے، اللہ سفر میں قضا ہو گئی. ان کا سوال یہ ہے سفر میں اگر کوئی نمازیں قضا ہو جائیں تو انہیں اب کیسے ادا کریں؟ ہم مقام پہ آ گئے اپنے، تو بھائی جس طرح سے نماز آپ کی قضا ہوئی ہوگی بالکل اسی طرح سے آپ کو نماز پڑھنی ہے. مان لو سفر میں آپ کی نمازیں قضا ہوئیں تو وہاں آپ کی نماز قصر تھی تو آپ اپنے مقام پہ آ کے بھی قصر نماز ہی پڑھو گے. اگر آپ کی یہاں نمازیں قضا ہوئی ہوئی ہیں اور آپ کو سفر میں ٹائم ملا، آپ کو دل چاہا کہ میں 4 نمازیں میری قضا ہوئی ہو سفر میں پڑھ دوں، تو وہاں آپ قصر نہیں کرو گے، وہاں پوری پڑھو گے جو چھٹی ہوئی نمازیں ہیں. بس میرے خیال میں آج اتنا ہی ٹھیک ہے. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور کل اعلان کر دیں گے اگر آپ لوگوں کا مشورہ ہوا کہ 8:15 کا ٹائم کر دیں گے نماز کا. اور اگر لوگوں کو لگا کہ تھکے ہوئے ہیں نہ آرام کر کے آئیں 8:30 تو پھر 8:30 ہی رکھیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بند کر دو.